بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پیٹ میں جانے والی شے کی حفاظت کرنا اور زبان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ جنت کی ضمانت، اور وہ بھی کون؟ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اسے جنت مل جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کے لیے ضمانت موجود ہے سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمیں یہ 6 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور نماز ہی مومن کی پہچان ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ امانت داری اختیار کرو اور بددیانتی اور خیانت نہ کرو۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، ہمیں چاہیے کہ امانت دار بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس شخص کے اندر دیانتداری نہیں، وہ امانت کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دیانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کو بھی جو ہے وہ ڈھانک کر اور چھپا کر رکھنا، ستر پوشی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زنا سے اپنے آپ کو بچانا، عفت اور عصمت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا۔ یہ ایسا قبیح قسم کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی اس زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اور جتنے راستے اس زنا کی طرف لے کر جانے والے ان سارے راستوں پہ اسلامی شریعت نے پہرے بٹھا دیے ہیں۔ مرد اور عورت کو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، خواتین کو جو ہے وہ پردے اور حجاب کے احکامات دیے گئے ہیں، مخلوط مجالس سے منع کیا گیا ہے، اور تنہائی میں کسی غیر محرم سے ملنے اور بات چیت کرنے سے کی ممانعت ہے۔ تو یہ سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ انسان اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پیٹ میں جانے والی شے کی حفاظت کرو، یعنی حلال کا رزق کھاؤ۔ رزق حلال اہم ترین عبادت ہے، اور ساری عبادات اور تمام عبادات کی قبولیت کا دارمدار اس پہ ہے کہ آدمی کا رزق حلال کا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک آدمی 10 درہم کے کپڑے بناتا ہے، اگر اس میں 9 حلال کے اور 1 حرام کا ہے تو جب تک اس کے جسم پہ ہیں اس وقت تک اس کی کوئی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حلال کا رزق کمائیں، حلال کھائیں، اور اپنے بال بچوں کو، اپنے والدین عزیز و اقارب کو حلال کھلائیں تاکہ اس کے اندر برکت ہو۔ اور آخری چیز فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرنا۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور دوسری برائیوں اور افواہیں پھیلاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے منہ کے اندر گوشت کا یہ لوتھڑا تو موجود ہے، لیکن وہ اپنا معافی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 6 چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوگا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔